خوش آمدید ناظرین، ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے سردار ممتاز علی خان بھٹو صاحب سے۔ سردار صاحب، آصف زرداری صاحب کے بارے میں یہ تو آپ نے بتایا کہ بڑی حیرت ہوئی آپ کو کہ جب ان کا فیصلہ ہوا اور پھر وہ ظاہرہ کی شادی ہوئی، اس کے بعد کا سارا کیریئر سب ہمارے سامنے ہے۔ آپ کا ایک آرٹیکل میں پڑھ رہا تھا انٹرنیٹ پہ، جو اس پہ لکھا گیا ہے کہ جی یہ کسی اخبار میں نہیں چھپا، اور اس میں کوئی تفصیلات دی گئی ہیں کہ آصف زرداری صاحب اور ان کے خاندان کے بارے میں پہلے تو صرف ایک سینما اور چند ان کے جو ہیں وہ زمینوں کے بارے میں لوگ جانتے تھے، لیکن آج آپ نے اس میں حوالہ دیا ہوا ہے کہ 27 بینک اکاؤنٹس ہیں، دنیا بھر میں ان کے 2 ارب ڈالر کے ذخائر ہیں، اور انہوں نے پورا جہاز بھر کے لوگوں کو عمرہ کروایا اور اپنے پاس سے پیسہ دیا، اور اس کے علاوہ انہوں نے جا کے اپنے آبائی علاقوں میں جا کے پیسے دیے لوگوں کو کہ چھوٹے چھوٹے کام کریں ضرورت۔ تو یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس دولت ان کے پاس آئی ہے، اور یہ دولت انہوں نے بے نظیر صاحبہ کے وزیر اعظم بننے کے بعد بنائی ہے۔ تو آپ کے پاس کیا معلومات ہیں آصف زرداری صاحب کے خاندان کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں، اور اب ان کی جو ویلتھ ہے اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں؟ خاندان کا کوئی بیک گراؤنڈ تو کوئی ہے ہی نہیں، اس کی کوئی کسی کو معلوم نہیں ہے۔ ان کے پاس کچھ زمینیں تھیں جو اس کے باپ نے بیچ کر ایک سنیما بنائی یہاں کراچی میں، اور بس وہ سنیما ہی تھی، اس کے سوا اور کچھ ان کے پاس بیک گراؤنڈ نہیں ہے، اس پہ ہی گزر ہوتا تھا۔ باقی جہاں تک دولت بنانے کا معاملہ ہے تو وہ تو چھپی ہوئی بات نہیں ہے، وہ تو پوری دنیا کو پتہ ہے، اور یہ تفصیلات انٹرنیٹ پہ بھی آ چکے ہیں۔ وہاں انہوں نے لسٹ دی ہے اس کی پراپرٹیز کی پوری دنیا میں، اور اس کے علاوہ 27 بینک اکاؤنٹس ہیں باہر، انگلینڈ میں، امریکہ میں، سوئٹزرلینڈ میں، شاید فرانس اور 1-2 ملک اسپین میں بھی ہیں۔ تو ان کے تو انہوں نے نام بینکوں کے اور اکاؤنٹ نمبر بھی دیے ہیں انٹرنیٹ پہ، لیکن یہ نہیں بتا سکے کہ اس میں بیلنسز کیا ہیں۔ لیکن انہوں نے تو یہ سب پتہ، جو یہ ایسے ہی پریس میں، میڈیا میں جو باتیں ہو رہی ہیں اس میں سے یہ پتہ چلا ہے، حالانکہ انویسٹیگیشنز ہوئی ہیں، اور جو سوئس بینک اکاؤنٹس کی اس پر سوئٹزرلینڈ میں بھی کیس داخل تھا، اور سری پیلس جو تھی، سرے پیلس، اس میں بھی جرسی میں وہ کیس چل رہا تھا جو ثابت ہو گیا، اور سوئٹزرلینڈ میں بھی کیس ثابت ہو گیا تھا، سزا لگ چکی تھی، لیکن یہ اپیل میں گئے تھے۔ تو یہ معلومات جو میڈیا میں، انٹرنیٹ پہ ادھر ادھر سے جو تھی، وہاں سے یہ آئی ہے، اور ان کو کسی نے ڈسپیوٹ یا کوسچن نہیں کیا، اور باہر ملکوں میں کیسز بھی چل رہے تھے۔ تو ان کا تو بڑا میڈیا ٹرائل ہوا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے قربانی دی ہے، میں اتنا عرصہ جیل میں رہا ہوں، اتنا عرصہ کوئی سیاستدان جیل میں نہیں رہا، سب جو ہیں وہ اپنے مقدمات جو ہیں وہ ختم کروا کے یا تو چلے جاتے تھے یا ہتھیار ڈال دیتے تھے، میں ڈٹا رہا، میں نے مقابلہ کیا، سختیاں برداشت کی، میرے ساتھ ٹارچر ہوا، میرے ساتھ بڑے بیماریاں ان کو لاحق ہو گئیں، وہ ذہنی ان کے ساتھ مسائل رہے، انہوں نے بڑی مشکل ٹارچر صورتحال میں مقابلہ کیا۔ آج وہ اس مقابلے پہ ہیں، تو سارے الزامات وہ کہتے ہیں دھل گئے ہیں سارے، میرے اوپر کوئی الزام عدالت میں ثابت نہیں ہو سکا۔ اور اس کے بعد ایک این آر او بھی آیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ این آر او اس لیے جسٹیفائڈ ہے کہ جب عدالتیں جو ہیں وہ نہ سزا دیتی تھیں، نہ فیصلے کر سکی تھیں، تو پھر اتنا عرصہ ایک آدمی کو لٹکائے رکھنے کا کیا فائدہ؟ تو آپ سمجھتے ہیں این آر او ٹھیک تھا؟ نہیں، این آر او ٹھیک بالکل نہیں ہے۔ این آر او سے صرف زرداری اور ایم کیو ایم والوں اور پیپلز پارٹی والوں کو کیوں فائدہ پہنچے؟ ایسے تو ہزاروں لوگ جیلوں میں بیٹھے ہیں جن کے مقدمے 20 سال، 25 سال سے چل رہے ہیں۔ اگر لمبا عرصہ چلنے کی وجہ سے مقدمہ جھوٹا ثابت ہوتا ہے تو بہت سے لوگ جیلوں میں بیٹھے ہیں۔ میں نے خود کچھ عرصہ پہلے اس میں ڈیتھ رو، پھانسی گھاٹ میں ایک قیدی سے جا کے ملاقات تھی جو 10 سال اس میں پھانسی گھاٹ میں وہ جو بیٹھا ہوا تھا، اور ابھی تک کوئی فیصلہ یہ تو ہمارے عدالتی نظام کی خرابیاں تو ہیں نا، اس میں نقص تو ہیں جس کی وجہ سے اتنا عرصہ لگتا ہے۔ اچھا، جو آپ کے کرٹکس ہیں، جو پیپلز پارٹی کے بھی جو آپ کے مخالفت کرنے والے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو کیسا پیار تھا ذوالفقار علی بھٹو سے، جب ان کو پھانسی لگی تو کچھ دنوں بعد آپ نے شادی کر لی۔ آپ کا کیسا پیار تھا بے نظیر بھٹو صاحبہ سے کہ جب ان کی حکومت کو فاروق لغاری نے ہٹایا تو آپ ان کے ساتھ کیئر ٹیکر سی ایم بن گئے۔ تو یہ آپ ایک طرف محبت بھی جگاتے ہیں، دوسری طرف آپ ان کے خلاف بھی رہتے ہیں۔ خلاف تو فیملیز میں ایوب خان کا بھائی لیڈر آف دی اپوزیشن تھا، نظریاتی طور پہ اسکولوں پہ تو اختلاف باپ سے بھی اور بھائی سے بھی ہو سکتا ہے،
یہ سیاست ہے. اور اس میں بھٹو صاحب کو تو میں نے کبھی نہیں چھوڑا. میں ہی اکیلا تھا جو اس کے ساتھ تھا آخری وقت میں. سب بھاگ گئے، سب کے سب. کون سا تھا دوسرا میدان میں؟ کس منہ سے یہ میرے اوپر الزام لگا رہے ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جو آج بے نظیر کو بھی بھول بیٹھے ہیں. بے بی رانی کے توتارے بجا رہے ہیں، بڑے اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں اس کے نام میں، لیکن آج تک مقدمہ درج نہیں کیا قتل کا. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اگر تمہارا کوئی قریبی انسان، کوئی بھائی، کوئی بہن، کوئی باپ یا ماں یا کوئی باپ ایسے بے دردی سے 1.5 لاکھ لوگوں کے سامنے قتل کیا جائے تو کیا تم اس سے فائدہ اٹھا کے کہیں نہ کہیں کوئی بزنس یا اقتدار جا کے مزے لوٹو گے؟ مقدمہ درج نہیں کرو گے؟ کسی کی مرغی مر جاتی ہے ایکسیڈنٹ میں تو وہ بھی تھانے پہ بھاگتا جاتا ہے. تو یہ کس منہ سے بات؟ ان لوگوں نے بھٹو صاحب کو ابینڈن کیا، کچھ نہیں کیا اس وقت. حالانکہ میں بھٹکتا رہا، اور جو بڑے بڑے لوگ، سب سے تو میں نہیں مل سکا، لیکن بڑے بڑے جو لوگ تھے، لیڈر تھے، جنہوں نے بڑے مزے لوٹے تھے اقتدار میں بھٹو صاحب کے وقت میں، سب بھاگ گئے میدان چھوڑ کے. آنکھ میں ملا کے بات بھی نہیں کی. اور اس کے بعد شاہ نواز مرا. کس نے اس پہ کچھ رد عمل ظاہر کیا؟ اس کو بھی ضیاء الحق نے مرایا. یہ سٹرگل عوام کی، ایک طرف عوام کے نمائندے تھے، وہ ڈکٹیٹرشپ سے سٹرگل کر رہے تھے. وہ تو ملک سے ہزاروں میل دور ان کی ڈیتھ ہوئی. ہزاروں میل دور نہیں، آج کل یہ یہاں ہزاروں میل امریکہ کتنی دور بیٹھی ہوئی ہے، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. وہ باتیں حکومتوں کے لیے 1000 میل نہیں ہوتا. اس کے بعد پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں مرتضیٰ کو گھر کے سامنے روڈ پہ اس پہ گولیوں کا نشانہ بنا دیا. اور یہ پھر یہ حکمران ہیں جنہوں نے وہ جو مجرم تھے پولیس آفیسر، ایڈمٹڈ ہے وہ مرڈر، کیس چل بھی رہا ہے، ان کو ریلیز کیا ہے جیلوں سے، ان کو مرات دی ہیں، ان کو پروموشنز دیے ہیں، ان کو تمغے دیے ہیں، ان کو VIP بنایا ہوا ہے. اور بے نظیر کا جیسے میں نے ذکر کیا، 1.5 لاکھ لوگوں کے سامنے اس کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا ہے. آپ اکثر کہتے ہیں کہ مرتضیٰ اور بے نظیر کے قاتل ایک ہی ہیں، اس سے کیا مراد لی جائے؟ ایک اس لیے ہے کہ اس میں سملیرٹی ہے. اس کو بھی ایسے گولیوں سے مارا گیا، اور کوئی کیس ویس اس وقت جو درج ہوا، اس کے جو یعنی فیملی تھی یا اس کے ساتھی تھے، اس سے انہوں نے کسی نے فریاد نہیں لی، انکار کر دیا. پولیس نے ہاتھ کی بنی ہوئی فریاد داخل کر کے اور کیس کو بالکل درم فرم کر کے ختم کر دیا. اور کیس یہ صحیح معنی میں انویسٹیگیٹ تب ہوا جب میں نگران وزیر اعظم بنا، اور میں نے 2 ٹیمیں بنائی. ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنائی جس میں فوج کے لوگ، پنجاب پولیس کے لوگ تھے. دوسری ہائی کورٹ کے جج کی ایک ٹیم بنائی. تو یہ انویسٹیگیشن ہوئی، ورنہ اس کی کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوتی. اور اس کیس میں بھی جو اس مرڈر میں شامل تھا ایک آدمی، اس کو بھی گولی سے اڑا دیا گیا چند دن بعد، اور وہ کیس بھی نہیں داخل ہوا. کسی کو پتہ نہیں چلا کہ کس نے اس کو مارا، پولیس آفیسر کو. یہ ہے بے نظیر کے کیس میں بھی یہ ہو رہا ہے.